السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ایک بار پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ بہت اہم ٹاپک ہونے جا رہا ہے اور یہ ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب ہم سفر کریں تو ہم سفر کے دوران بھی جس طریقے سے گھر پہ نمازیں پڑھتے تھے مسجد میں جا کے، کیا اسی طریقے سے ہمیں نمازیں پڑھنی ہے یا پھر اس میں ہمارے لیے کچھ رعایت ہے؟ مسافر کے مسائل یہ ضرور سیکھنے چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کو سفر کی حاجت ہوتی ہے جی، اور خوش نصیبوں کو اللہ پاک مدینے کا سفر بھی نصیب فرما دیتا ہے آمین۔ اور مختلف بزرگوں کے مزار پر حاضری کا شرف بھی پاتے رہتے ہیں اور اپنی پرسنل کاروباری معاملات کو لے کر کے یا مزید جو بھی ان کی نیتیں ہوتی ہیں اس کے سفر ہوتے رہتے ہیں۔ جی تو مسافر کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسافت یعنی دوری، جی مسافر کے لیے کم از کم اتنی جب مسافر ہوگا کہ اپنے یہاں سے یعنی اپنے گھر سے لے کر کے جو یہ سفر طے کر رہا ہے وہ دوری کم از کم 92 کلومیٹر کی ہونی چاہیے۔ اچھا، 92 کلومیٹر سے اگر کم دوری کا سفر کرے گا تو وہ مسافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسافر تبھی کہلائے گا جب یہ 15 دن سے کم کی نیت لے کر کے یہ سفر کیوں نکلے گا۔ ٹھیک ہے۔ 15 دن سے کم مثال کے طور پہ 14 دن کی نیت ہے، اگر 14 دن تک کے اندر کی 13 دن 12 دن 11 دن 9 دن 8 دن 5 دن 3 دن 2 دن 1 دن یہ جو بھی نیتیں لے کے نکلا اور وہ ارادہ یہ کر کے نکلا ہے کہ ہمیں 92 کلومیٹر کا ایک مستقل سفر اختیار کرنا ہے، بیچ میں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے اس کا۔ ٹھہراؤ سے مراد چائے پانی کرنے والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی کام ہے وہاں کر کے پھر آگے جانا، یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ ایک مستقل سفر کے ارادے سے 92 کلومیٹر یا اس سے جتنا بھی زیادہ اوپر یہ سفر کر رہا ہے تو شرن یہ، اور جبکہ 15 دن سے کم کی نیت لے کر چلا تو یہ شرن مسافر کہلائے گا۔ تو یہ ظہر کی نماز، اسی طرح آپ کے عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ جو فرض نمازیں ہیں ان فرض نمازوں کے اندر جو ہے یہ قصر کرے گا، یعنی 4 والی نمازوں کو یہ 2 کر کے پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 کر کے پڑھے۔ مغرب کی نماز 3 پوری پڑھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ امام کے پیچھے پڑھے، جو امام جماعت سے یعنی پڑھتا ہے اور امام مقیم ہے یعنی وہیں کا امام ہے، وہ خود مسافر نہیں ہے امام، تو پھر اس کے پیچھے جب پڑھے گا تو پھر پوری نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت ہو گئی۔ اب مان لیں کوئی 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت لے کر کے جاتا ہے تو پھر یہ قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اس کنڈیشن پر اب ایک صورت اس کے اندر اور بھی ہے کہ اگر کوئی سفر کے ارادے سے نکلا اور 15 دن سے کم کی ہی نیت لے کر کے نکلا، اب وہ وہاں پہنچنے کے بعد 8 دن گزارے، 8 دن گزارنے کے بعد پھر اس کا وہیں سے ارادہ ہو گیا کہ اب یہاں سے پھر ہمیں 200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، ہمیں 150 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، اور پھر وہ وہاں سے لے 14 دن یا 13 دن کی نیت، 15 دن یعنی کمپلیٹ نیت نہیں کی ہے اس نے، وہ پھر چل پڑا ہے، تو پھر وہ جو آگے چلا نا وہ پھر ابھی بھی مسافر ہی رہے گا۔ یوں پھر چل کے وہ آگے چل کے پھر وہ کچھ سفر کرتا ہے، پھر وہ اسی طرح کی 15 دن سے کم کی نیت لے کے چلا، تو یوں اگر وہ گھومتا ہی رہے اور سب میں 15 دن سے کم کی ہی نیت لے کے وہ سفر کر رہا ہے تو یہ مسافر رہے گا، چاہے یہ پوری عمر سفر کرتا رہے، نماز اس کو قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یہ 15 دن کی نیت کر لیتا ہے جانے کی تو پھر مسافر نہیں، یا آپ جہاں گیا ہے وہاں سے آگے بڑھنے کا ارادہ ہے تو وہاں سے جو 15 دن کا پھر کہیں جا کے نیت بنا رہا ہے تو پھر وہ مسافر پھر نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ جہاں یہ 12 مطلب سفر کر کے چلا اور 15 دن سے کم کی نیت ہے، اب وہاں یہ 14 دن ٹھہرا، 14 دن ٹھہرنے کے بعد پھر اس کی نیت وہیں یہ بن گئی ہے کہ ابھی ہمیں 5 دن کا اور رکنے کا من ہے میرا، تو یہ بھی ابھی بھی مسافر رہے گا۔ یعنی 15 دن سے کم کی نیت یہ ہے پکا کہ ابھی جو 14 دن ٹھہرے ہیں، 14 دن کے بعد یہ پھر اس نے نیت کر لی کہ ابھی 15 دن کے سے کم کو رکنا ہے، پھر 15 دن سے کم کے رکنا ہے، اور ادھر بھی نیت پکی ہی تھی، اور یہ جو اب کسی ایک ایمرجنسی کے تحت ایسا کر رہا ہے تو اب بھی مسافر ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں۔ اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں روزی کمانے کے حوالے سے باہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دوری تو وہی ان کی ہوتی ہے، لیکن کمانے والے جو جاتے ہیں تو وہ سال 2 سال 1.5 سال 2.5 سال سے نیچے تو نہیں جاتے، تو اب یہ مسافر نہیں رہتے کیونکہ یہ 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے گئے ہیں، تو وہاں یہ نمازیں پوری پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں جو شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی ہونے کے بعد جب یہ اپنے مائکے سے سسرال جاتی ہیں، تو یہ جب سسرال جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ سسرال میں جانے کے لیے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب مہینے 2 مہینے کے لیے جاتی ہیں، سسرال ایک مستقل ان کا رہائش کا سلسلہ وہاں پر شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ وطن اصلی بن جاتا ہے، لہٰذا یہ سسرال کے اندر ہی پوری ہی نمازیں پڑھیں گی۔ بلکہ جب یہ کبھی مائکے آیا کریں گی تو مائکہ چونکہ ان کا وطن اقامت بن چکا ہے، یعنی وطن اصلی ان کا وہ بن چکا ہے، تو اب یہ مائکے جب آیا کریں گی اور 15 دن سے کم کی نیت لے کر کے آیا کریں گی تو مائکے کے اندر یہ اسلامی بہنیں عورتیں جو ہیں یہ نمازیں جو 4 جن کا ذکر کیا گیا 4 والی نمازیں، یہ 3 جو ہیں ظہر عصر اور عشاء، یہ فرض نمازیں جو ہیں
ये 2 करके पढ़ा करेंगी। इनके लिए सही। यही है, और ये 2 करके पढ़ना, यानी 2 पढ़ना 4 के बजाय इन पर वाजिब होगा। जानबूझ के अगर इन्होंने 4 पढ़ा तो ये गुनाहगार भी होंगी या गुनाहगार होंगे। तो ये सूरत है। अब एक बात निकल पड़ी जैसे कि वतन असली और वतन इकामत। वतन असली इसको कहते हैं कि एक मर्द हो या औरत जहाँ पैदा हुआ, जहाँ उसने मतलब मुस्तकिल इरादा रखा हुआ है कि हम जी। यही मेरा घर है, एक जी। मुस्तकिल कयाम जहाँ इसका है, सही। अपना घर बना रखा है, यहीं रहता है, यहीं पैदा हुआ है, तो ये इसका वतन असली कहलाता है। जब यहाँ से सफ़र के इरादे से निकलेगा तो इसके शरई अहकाम मुसाफिर के इस पर होंगे। अब औरत चूंकि पैदा वहीं होती है, लेकिन इसका ये वतन असली पहल उस वक्त तक रहता है जब तक कि ये निकाह इसका नहीं हो जाता। निकाह होने के बाद ससुराल जाती है, तो ये इधर इसका वतन इकामत चूंकि ये छोड़ रही है, वहाँ मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने की वजह से वो उसका जो है वतन असली हो जाता है और ये वतन इकामत बन जाता है। इसी तरह बंदा एक जगह जहाँ गया हुआ है, 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत उसने कर ली है, तो ये भी इसका वतन इकामत बन जाता है। यानी एक वतन असली तो नहीं है, लेकिन ये जब भी पलटेगा तो अपने वतन असली की तरफ, तो वहाँ ये वतन इकामत यानी 15 दिन से ज़्यादा ठहरने की नीयत है, तो ये नमाज तो पूरी पड़ेगा ये इस तरह से, और जब अपने घर लौट के आएगा तो फिर वहाँ भी पूरी पड़ेगा। एक बात ये है कि अब वो शहर का मामला भी है कि शहर में आदमी तो कब से नमाज कसर इसको शुरू करना है एक मुसाफिर को, तो इसके लिए ये है कि शहर वाला शहर से जब बाहर हो जाए, सही। ठीक है, और कस्बे वाला कस्बे से जब बाहर हो जाए, जी। इसी तरह गांव वाला गांव से जब बाहर हो जाए, तो ऐसे शख्स को अब चाहिए कि जब वो नमाज सफ़र की हालत में पढ़ेगा, मुसाफिर जो 15 दिन से कम ठहरने की नियत लेके चला है, तो फिर वो 4 वाली 2 रकतें पढ़ेगा। और शहर के अंदर ही है अभी, मिसाल के तौर पर जैसे हम लोगों का है, अपने घर से निकले तो शहर पार करते करते कम से कम आधा 1 घंटा लग जाता है हम लोगों को। तो अब अगर दरमियान में ही ज़ोहर की नमाज पढ़नी है तो अभी हम पूरी पढ़ेंगे। सही। जब अपना शहर छूट जाएगा उसके बाद फिर हम लोग जब अपना पढ़ेंगे, तो फिर इसी तरह गांव वाला जब गांव छोड़ दे, इस तरह कस्बे वाला जब कस्बा छोड़ तो दे। इस वीडियो को जब तक आप मुकम्मल नहीं देखेंगे और बार बार नहीं देखेंगे, मसला समझ में नहीं आता है, तो अर्ज यही है कि जब भी वीडियो देखें पूरी देखें, मुकम्मल देखें, और समझ में ना आए तो बार बार देखें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।